اچھا، سیالکوٹ میں اس وقت جو مضر صحت دودھ ہے اس کی فروخت سرعام جاری ہے اور دودھ کے نام پر جو زہریلے کیمیکل ہیں وہ لوگوں کے حلق میں اتارے جا رہے ہیں۔ اس جیلی دودھ کو اگر بنانے کی بات کی جائے تو مختلف اقسام کے کیمیکل اس دودھ میں مکس ہو رہے ہیں، اور اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان سجاد حسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانون پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اس سے متعلق گفتگو بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دودھ جو ہے، پہلے تو میں ان صاحبان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی اپنے گاؤں کو دیکھیں، آپ کے گھر کتنے ہیں گاؤں میں؟ 200 ہیں، تو 200 کو کبھی اکٹھے کریں اور ان سے پوچھیں وہ دودھ کتنا استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں وہ ایک گاؤں جو ہے وہ 500 لیٹر دودھ استعمال کر رہا ہے اوسط، تو پھر آپ ذرا بھینسوں کی تعداد نکالیں کہ اس گاؤں میں بھینسیں کتنی ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک پورے ضلع کو دیکھ لیں۔ یہ ڈیپوٹی کمشنر صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ صرف ایک کیلکولیشن دے دیں کہ ضلع سیالکوٹ کے اندر ڈیلی کا دودھ کتنا استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس بھینسیں کتنی ہیں، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ بھینسیں کتنی ہیں اور دودھ کتنا ہے۔ یہ مارکیٹ میں بقیہ کا کہاں سے آ گیا؟ صاف ظاہر ہے کہ جو بقی کا ہے وہ تو پھر یہی ہوگا نا، اڈلٹریٹڈ ملک ہوگا۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے، دین سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو غلیظ دودھ بیچنے والے ہیں گلی محلے کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ تھوڑا شاید وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، وہ اب زیادہ وہ خود بھی بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم بہت احتیاط کر کے ہم گوالے سے دودھ لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک دن اس کو دیکھا، جب میں نے وہ لسی بنائی تو اس کے نیچے جو ہے وہ ایسے تھا جیسے چونے کی ایک تہ جمی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ جو دودھ ہے یہ گوالے سے لے کے آئے ہو؟ تو کہتے بابا وہاں سے لے کے آئے ہو۔ تو میں نے کہا بیٹے پھر وہ جو گوالا ہے اس نے وہ پیچھے سے بالٹی آپ کو دی تھی؟ تو کہتا بابا جی وہاں سے دی تھی۔ تو میں نے کہا پھر دیکھ لو یہ بالٹی پیچھے سے آئی ہے، بھینس سے نہیں آئی۔ تو یہ گوالے جو ہیں یہ بھی پیچھے سے بالٹی دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹائم پہ اٹھیں اور گوالے سے جا کے آپ خالص دودھ لے لیں۔ اب مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کی اس پرابلم کا جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی شاپ کو جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ آپ کو کیمیکل والا دے رہا ہے، آپ کی مہربانی ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ان اداروں کو بلائیں۔ وہاں ادارے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس سورسز بھی ہوتے ہیں، مگر ان کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے۔ چلیں ایک پروگرام آپ اس کے اوپر ہی رکھ لیں، آپ چلیں ذرا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس میں اور ان سے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیں کہ ہمارے جو معزز شہری ہیں جو اس غلیظ دودھ سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی انتریاں گل گئی ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو یہ دودھ پیے جا رہے ہیں لیکن کمپلینٹس آپ کے پاس کتنی آئی ہیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں، ہم جائیں کیسے؟ جہاں پہ ان کا خود جی چاہتا ہے نا، تھوڑا سا ان کو خیال آتا ہے ہم بھی ذرا تھوڑے سے بتائیں کہ ہم فوڈ اتھارٹی والے ہیں، تو وہ لے کے جاتے ہیں اپنی وہ مشین اور ساتھ وہ اپنی گاڑی، تو جا کے جس چیز کو چیک کرتے ہیں اس کا وہ 2 نمبر نکلتا ہے، تو وہ آپ میڈیا کے سامنے دکھاتے بھی ہیں، وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے وہ پلٹ دیتے ہیں اس کی شاپ کو۔ اٹ مین کہ بہت زیادہ کوانٹٹی یہاں پہ موجود ہے۔ اب گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر، اب عوام یہ نہیں کروانا چاہتے، تو اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ سے بھی زیادہ عوام کے اوپر آتی ہے۔ بہت شکریہ جی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس امید کے ساتھ کہ یہ کیمیکل ملا زہر اس شہر سے، اس ملک سے پاک ہوگا۔